قدوس مبارک نام میں میں آپ سب کو سلام عرض کرتا ہوں. آواز کافی ہے نا؟ پریز دی لارڈ. تو میرا خیال ہے ضرورت نہیں ہے مائک کی. آج صبح مہران ٹاؤن محمد خان گوٹ اسمبلیز آف گاڈ چرچ میں آ کر آپ سب کے درمیان خداوند کی خدمت کرنا میں اپنے لیے بڑا شرف سمجھتا ہوں اور اس حوالے سے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں. میں یاد کرتا ہوں آج اپنے عزیز بھائی خدا کے خادم پاسٹر سیمول ضیاء کو جو یہاں پر خدمت کرتے رہے، اور میں شکر ادا کرتا ہوں اپنے عزیز دوست ہم خدمت پاسٹر روبن الیاس کے لیے جو ان کے بعد اب یہاں پر خداوند کی خدمت کو جاری رکھے ہوئے ہیں. میں خوش ہوا ذیشان کو آج یہاں پر سامنے دیکھ کر خدمت کرتے ہوئے، اور آپ سب بہن بھائیوں کے لیے، بچوں بزرگوں نوجوانوں کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں اور آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں. آپ حیران ہوں گے یہ کس بات کی مبارکباد؟ نہ تو کرسمس ہے نہ نیو ایئر ہے. تو خدا کے کلام میں لکھا ہے مبارک ہیں وہ سب جو خداوند کے گھر میں رہتے ہیں، وہ سدا اس کی تمجید کریں گے. تو خداوند کے گھر میں ہونا، خداوند کی حضوری میں ہونا، خداوند کے قدموں میں آنا، اس سے بڑی کوئی مبارکبادی کی بات نہیں. ضروری نہیں کہ کوئی اہم موقع ہو، تہوار ہو تو تب ہم مبارک کہیں، مبارکباد دیں. میرے خیال میں ہر وہ دن، ہر وہ گھڑی، ہر وہ لمحہ جو ہمارا خداوند کے گھر میں، خداوند کی حضوری میں، خداوند کی قربت میں، خداوند کی نزدیکی میں، خداوند کی عبادت اور پرستش میں گزرے، وہ گھڑی، وہ لمحہ مبارک ہے. اس اعتبار سے آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کیونکہ آپ خداوند کے گھر میں ہیں، خداوند کی حضوری میں ہیں، خداوند کی عبادت اور پرستش، حمد اور تمجید اور شکر گزاری کے لیے اس کے قدموں میں آئے. اس لیے مبارکباد کے مستحق ہیں اور میں نے آپ کو مبارکباد دی. آئیے ہم تھوڑی دیر کے لیے پاک کلام میں سے اپنے شفیق باپ، اپنے رحیم باپ، مہربان باپ کے بارے میں چند باتیں سیکھنے کی کوشش کریں گے. آئیے خدا کے پاک کلام کی تعظیم میں ہم سب کھڑے ہوں اور جن کے پاس بائبل مقدس ہے وہ میرے ساتھ مل کر کھول سکتے ہیں زبور کی کتاب، زبور نمبر 136 136. بڑا مشہور و معروف زبور ہے جسے ہم اپنی عبادات میں خصوصاً شکر گزاری کے حوالے سے یا شکر گزاری کی عبادات میں گاتے یا استعمال کرتے ہیں. ہم اسے مل کر پڑھیں گے. جیسے کہ اس کی ترتیب ہے، ہر آیت کے دو حصے ہیں. ہر آیت میں ایک بڑی حقیقت کو بارہا دہرایا گیا ہے. آپ اسے دہرائیں گے بار بار، ہر آیت کا دوسرا حصہ، اور ہر آیت کا پہلا حصہ میں پڑھوں گا، دوسرا حصہ آپ پڑھیں. خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے،
الہوں کے خدا کا شکر کرو کہ اس کی شفقت ابدی ہے، مالکوں کے مالک کا شکر کرو کہ اس کی شفقت ابدی ہے، اسی کا جو اکیلا بڑے بڑے عجیب کام کرتا ہے کہ اس کی شفقت ابدی ہے، اسی کا جس نے دانائی سے آسمان بنایا کہ اس کی شفقت ابدی ہے، اسی کا جس نے زمین کو پانی پر پھیلایا کہ اس کی شفقت ابدی ہے، اسی کا جس نے بڑے بڑے نیر بنائے کہ اس کی شفقت ابدی ہے، دن کو حکومت کرنے کے لیے آفتاب کہ اس کی شفقت ابدی ہے، رات کو حکومت کرنے کے لیے مہتاب اور ستارے کہ اس کی شفقت ابدی ہے، اسی کا جس نے مصر کے پلوٹھوں کو مارا کہ اس کی شفقت ابدی ہے، اور اسرائیل کو ان میں سے نکال لایا کہ اس کی شفقت ابدی ہے، قوی ہاتھ اور بلند بازو سے کہ اس کی شفقت ابدی ہے، اسی کا جس نے بحر کلزم کو دو حصے کر دیا کہ اس کی شفقت ابدی ہے، اور اسرائیل کو اس میں سے پار کیا کہ اس کی شفقت ابدی ہے، لیکن فرعون اور اس کے لشکر کو بحر کلزم میں ڈال دیا کہ اس کی شفقت ابدی ہے، اسی کا جو بیابان میں اپنے لوگوں کا رہنما ہوا کہ اس کی شفقت ابدی ہے، اسی کا جس نے بڑے بڑے بادشاہوں کو مارا کہ اس کی شفقت ابدی ہے، اور نامور بادشاہوں کو قتل کیا کہ اس کی شفقت ابدی ہے، اموریوں کے بادشاہ سیون کو کہ اس کی شفقت اور ابدی ہے، بسن کے بادشاہ اوج کو کہ اس کی شفقت ابدی اور ان کی زمین میراث کر دی کہ اس کی شفقت ابدی ہے، یعنی اپنے بندہ اسرائیل کی میراث کہ اس کی شفقت ابدی ہے، جس نے ہماری پستی میں ہم کو یاد کیا کہ اس کی شفقت ابدی ہے، اور ہمارے مخالفوں سے ہم کو چھڑایا کہ اس کی شفقت ابدی ہے، جو سب بشر کو روزی دیتا ہے کہ اس کی شفقت ابدی ہے، آسمان کے خدا کا شکر کرو کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ خداوند کے زندہ مقدس مبارک معتبر پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہم سب پر ہو۔ آپ تشریف رکھ سکتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا اور آپ بھی اس بات کو جانتے ہیں، اس زبور کا مضمون، مرکزی خیال، اس زبور کی آغاز اور اختتام دونوں پہ ہمیں ملتا ہے۔ اس زبور کا آغاز اس حکم سے، اس دعوت سے، اس نیک صلاح سے، اس بلاوے سے ہوتا ہے، خداوند کا شکر کرو۔ اور اس زبور کا اختتام بھی آسمان کے خدا کا شکر کرو۔ یعنی عموماً یہ زبور شکر گزاری کا زبور کہلاتا ہے۔ شکر گزاری کے لیے اور شکر گزاری کے مواقعوں پر گایا، استعمال کیا اور یاد رکھا جاتا ہے۔ لیکن جہاں اس زبور کا مرکزی مضمون یا مرکزی خیال خداوند کی شکر گزاری ہے، تو وہاں دوسرا بڑا مرکزی خیال یا کلیدی مضمون اس کے اندر ایک اور بھی موجود ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا غور کر کے بتا سکیں وہ کیا ہے؟ ہیلیلویا! خداوند کی شفقت۔ بے شک اس میں شکر گزاری کی بھی بات ہے، شکر گزاری کا بھی مضمور ہے، شکر گزاری کا بھی صلاح ہے، حکم ہے، بلاوا ہے، تلقین ہے۔ لیکن میرے خیال میں اس زبور کے اندر زیادہ زور خدا کی شفقت پر، خدا کی مہربانی پر، خدا کی رحمت پر، خدا کے فضل پر، خدا کی محبت پر، جس کے بارے میں بائبل مقدس میں بارہا اس بات کا اعتراف کیا گیا ہے کہ
وہ कहर करने में धीमा और शफकत और रास्ती में गनी। हमारा खुदा जिसकी हम प्रस्तुत करते हैं, इबादत करते हैं, तमजीद करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं, जिस पर हम भरोसा करते हैं, जिस पर तवक्कल करते हैं, जिसके कदमों में, जिसकी हुजूरी में, जिसकी इबादत के लिए, जिसके घर में हाजिर हैं, वो खुदा और कौमों के माबूदों की तरह बुत नहीं। हमारा खुदा जिंदा खुदा है जो एहसास और जज्बात का हामिल है। बेहिस खुदा नहीं, मुर्दा खुदा नहीं, महज बुत नहीं। क्योंकि इस ज़बूर का सियाको सबाक यही है। अगर थोड़ा सा पिछले ज़बूर की आखिरी चंद आयत को देख लें, 135वें ज़बूर की 15वीं आयत से लिखा है, कौमों के बुत चांदी और सोना हैं, यानी आदमी की दस्तकारी। उनके मुंह हैं पर वो बोलते नहीं, आंखें हैं पर वो देखते नहीं, उनके कान हैं पर वो सुनते नहीं, और उनके मुंह से सांस नहीं, उनके मुंह में सांस नहीं। उनके बनाने वाले उन्हीं की मानिद हो जाएंगे, बल्कि वो सब जो उन पर भरोसा रखते हैं। ऐ इस्राएल के घराने खुदावन को मुबारक कहो, ऐ हारून के घराने खुदावन को मुबारक कहो, ऐ लावी के घराने खुदावन को मुबारक कहो, ऐ खुदावन से डरने वालों खुदावन को मुबारक कहो। सयोन में खुदावन मुबारक हो, वो यरूशलेम में सुकूनत करता है, खुदावन की हम करो। हमारा खुदा क्यों मुबारकबाद का मुस्तहिक है? जैसे उसके लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। इसलिए मैंने आज खड़े होते ही पहले आपको मुबारकबाद दी, क्योंकि हमारा खुदा मुबारक, हमारा खुदा जिंदा, हमारा खुदा महज बुत नहीं, हमारा खुदा एक हस्ती, एक जात, एहसास और जज्बात रखने वाला। और इन एहसासात में जो वो हमारे लिए रखता है और जज्बात जो हमारे लिए अपने अंदर रखता है, वो सब शफकत और भलाई के। वो हमारे लिए मेहरबान है, रहीम है, शफीक है, कहर करने में धीमा, शफकत और रास्ते में गनी। इसलिए इस ज़बूर के अंदर उसकी शफकत और उसकी भलाई के लिए उसके शुक्र की, उसका शुक्र, उसकी तमजीद करने की तलकीन और दावत दी गई है। ईमानदारों, खुदावन का शुक्र करो क्योंकि वो भला है और उसकी शफकत अबदी है। यूं हम इस ज़बूर को ये नाम, ये टाइटल दे सकते हैं, खुदावन की अब्दी शफकत के लिए उसकी शुक्रगुजारी। और अगर शुक्रगुजारी के नुक्ता नजर से, थैंक गिविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इस ज़बूर पर गौर किया जाए या इसको तकसीम किया जाए, तो फिर इसकी तकसीम इस तरह हो सकती है। बहैसियत खालिक तख्लीक के लिए उसका शुक्र पहली 9 आयात में, बहैसियत मुनजी मखलसी के लिए उसका शुक्र 10 से 12वीं आयत में, बहैसियत चौपान रहनुमाई के लिए उसका शुक्र 13वीं से 16वीं आयत में, बहैसियत फाते जंगजू खुदा होने के नाते से उसका शुक्र 17वीं से 22वीं आयत में, जो हमारे दुश्मनों पर हमें फतह बख्शता है। और बहैसियत निगहबान और मुहाफ़ज़त करने वाले के उसका शुक्र 26वीं आयत तक, 23वीं से 26वीं आयत तक, आखिरी हिस्सा है ज़बूर का। तो अगर शुक्रगुजारी के नुक्ता नजर से आपने इस पर गौर करना हो, आपने इसको समझना हो,
تو ان نکات کو یاد رکھیں. ان نکات کی روشنی میں، رہنمائی میں آپ اس زبور کو سمجھ سکتے ہیں. تاہم آج صبح ہم اس زبور کو شکر گزاری کے نقطہ نظر سے نہیں بلکہ خداوند کی شفقت کے، خداوند کی محبت کے نقطہ نظر سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. پھر بھی تقسیم وہی رہے گی، نکات تھوڑے سے تبدیل ہو جائیں گے. اگر ہم نے اس زبور کو خدا کی شفقت کے نقطہ نظر سے سمجھنا ہو تو پھر ہم اس کی تقسیم اس طرح سے کر سکتے ہیں. تخلیق میں خدا کی شفقت کا اظہار، پہلی 9 آیات. مخلصی میں خدا کی شفقت کا اظہار، 10ویں سے 12ویں آیت. رہنمائی کے لیے رہنمائی میں خدا کی شفقت کا اظہار، 13ویں سے 16ویں آیت میں. ہمارے دشمنوں پر ہمیں فتح بخشنے کے لیے، ہمارے دشمنوں کو مغلوب کرنے کے لیے اور ہمارے دشمنوں پر فتح میں خدا کی شفقت کا اظہار، 17ویں سے 22ویں آیت میں. اور اس کی محافظت اور نگہبانی میں اس کی شفقت کا اظہار 23 سے 26ویں آیات کے اندر. تو یہ میں نے صرف آپ کو نکات دیے ہیں، آؤٹ لائن. اتنا وقت نہیں ہوگا کہ میں ان نکات کی وضاحت کروں. تاہم کچھ عمومی باتیں خدا کی شفقت کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھوں گا. یہ نکات صرف اس لیے دیے ہیں جو گہرائی سے بعد میں مطالعہ کرنا چاہیں، خدا کی شکر گزاری کے حوالے سے یا خدا کی محبت و شفقت کے حوالے سے اس پورے زبور کا شخصی مطالعہ کرنا چاہیں بعد میں کیجیے. تاہم آج تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کی توجہ اس زبور کے مطابق، آپ کی توجہ خداوند کی شفقت کی طرف، خداوند کی رحمت کی طرف، خداوند کی مہربانی کی طرف، خداوند کے فضل کی طرف اور خداوند کی محبت کی طرف لگانے کی کوشش کروں گا. تو خدا کے لوگوں کے لیے اس کی محبت اتم، گہری، وسیع، دائمی اور لازوال ہے. آنے والے تمام زمانوں میں خدا کی ابدی شفقت کا شہزور دریا ویسے ہی جاری رہے گا جیسے ماضی بعید میں جاری رہا اور جیسا سال 2022 میں ہم نے تجربہ کیا. کیا آپ ایمان رکھتے ہیں؟ کیا آپ اعتراف کرتے ہیں کہ ماضی میں جو سال 2022 گزرا اور اب ماضی بن گیا ہے، اس سارے سال میں اگرچہ بے شمار مشکلات تھیں، بے شمار چیلنجز تھے، بے شمار مہنگائی میں اضافہ ہوا، مسائل میں اضافہ ہوا، تو بھی خداوند کی شفقت کا ہاتھ خداوند نے اپنے لوگوں پر بڑھائے رکھا. مانتے ہیں؟ اور یہ اس کی شفقت ہے کہ ہم ہلاک نہیں ہوئے. یرمیا کے 9 میں لکھا ہے. یہ اس کی شفقت ہے کہ ہم اور بہت سے لوگوں کی طرح سال 2020، 21، 22 میں اس عالمگیر وبا کا شکار ہو کر یا کسی اور بیماری سے اس جہان فانی سے کوچ نہیں کر گئے. خدا نے آج تک ہمیں زندہ رکھا، آج تک ہمیں تندرست رکھا، آج تک ہمیں اس لائق اور قابل کیا کہ اس کے گھر میں اس کی عبادت کریں، اسے یاد کریں، اس کی شفقت کا اظہار کریں اور اس کا شکر ادا کریں. یہ اس کی شفقت ہے. یہ اس کی شفقت ہے کہ ہم اب تک ہلاک نہیں ہوئے، ہم زندہ ہیں اور زندہ خدا کے قدموں میں ہیں، زندہ خدا کی عبادت کر رہے ہیں، زندہ خدا کو یاد کر رہے ہیں، زندہ خدا کی زندہ برکات سے محظوظ ہو رہے ہیں. تو میں نے کہا جیسے خدا کی وسیع، دائمی، لازوال
ابدی شفقت کا شہد اور دریا جیسے ماضی میں جاری و ساری تھا ویسے ہی حال میں جاری ہے اور مستقبل میں بھی جاری رہے گا، کیونکہ زبور 97 کی 10ویں آیت میں لکھا ہے وہ اپنے مقدسوں کی جانوں کو محفوظ رکھتا ہے۔ وہ کون؟ زندہ خدا، رحیم خدا، مہربان خدا، شفیق خدا، محبت کرنے والا خدا اپنے مقدسوں کی جان کو محفوظ رکھتا ہے۔ لیکن شریروں پر یہ بات صادق نہیں آتی۔ کن کے لیے لکھا ہے؟ وہ اپنے مقدسوں کی جانوں کو محفوظ رکھتا ہے۔ کن کی جانوں کو؟ مقدسوں کی، ایمانداروں کی، خدا سے ڈرنے والوں، خدا کے بیٹے بیٹیوں کی جانوں کو محفوظ رکھتا ہے۔ تاہم شریروں پر یہ بات صادق نہیں آتی، کیونکہ زبور 37 کی 28ویں آیت میں لکھا ہے کہ خداوند اپنے مقدسوں کو ترک نہیں کرتا، وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہیں، پر شریروں کی نسل کاٹ ڈالی جائے گی۔ خداوند اپنے مقدسوں کی جان کو ترک نہیں کرتا، یعنی محفوظ رکھتا ہے، اور پھر آگے جو بات لکھی ہے وہ یہ کہ وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہیں۔ کب تک؟ کتنے عرصے کے لیے؟ ہیلیلویا۔ اس کے مقدس، اس کے نام لیوا، اس کے عبادت گزار، پرستار، شکر گزار ہمیشہ کے لیے محفوظ ہیں، پر شریروں کی نسل کاٹ ڈالی جائے گی۔ یعنی وہ نہ صرف جسمانی موت کا شکار ہوں گے بلکہ ابدی ہلاکت کا مزہ بھی چکھیں گے۔ دوسری طرف زبور 103 کی 17ویں آیت میں لکھا ہے لیکن خداوند کی شفقت اس سے ڈرنے والوں پر ازل سے ابد تک اور اس کی صداقت نسل در نسل ہے۔ اس آیت میں ایک بڑی حقیقت پر آپ نے غور کیا، میں پھر پڑھتا ہوں، بولتا ہوں، تو آپ ذرا مجھے بتائیے گا اس میں سب سے بڑی حیران کن سچائی یا حقیقت کیا ہے اس آیت میں؟ پیچھے جو آیت میں نے بولی زبور 37 کی 28ویں آیت، اس میں تو یہ تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہیں، خدا کے مقدس، خدا کے لوگ۔ اب جو آیت میں نے زبور 103 کی 17ویں آیت پڑھی ہے اور پھر پڑھ رہا ہوں، ذرا غور کیجئے گا اور بتائیے گا اس میں سب سے حیران کر دینے والی سچائی کیا ہے۔ لیکن خداوند کی شفقت اس سے ڈرنے والوں پر ازل سے ابد تک اور اس کی صداقت نسل در نسل ہے۔ بتائیے اس ازل سے ابد تک، ہاں جی، ازل سے ابد تک ہمارے خدا کی اپنے مقدسوں، اپنے لوگوں، اپنے بیٹے بیٹیوں، اپنے ڈرنے والوں، اپنے محبت کرنے والوں کے لیے اس کی شفقت کتنی وسیع ہے۔ ازل کا کوئی شروع ہے؟ ابد کا کوئی اختتام ہے؟ جیسے ہمارا خدا ازلی اور ابدی، قائم بذات، واجب الوجود، جو کہتا میں جو ہوں سو میں ہوں، کسی وہ خلق نہیں ہوا، وہ پیدا نہیں ہوا، بلکہ وہ سب چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ اس کا کوئی آغاز نہ اختتام، نہ شروع نہ آخر۔ ہمارا خدا ازلی اور ابدی خدا ہے، اس لیے اس کی تمام صفات جن کا اس کی ذات کے ساتھ تعلق ہے وہ بھی سب ابدی ہیں، عارضی، وقتی، فانی،
آنی جانی صفات نہیں ہیں، بلکہ ابدی اور دائمی اور لازوال۔ تو یہ سوچ کر عقل دھنگ رہ جاتی ہے کہ کس طرح ہمارے خدا کی شفقت، رحمت، محبت ہم سے ازل سے ابد تک کیسے ہو سکتی ہے، کیسے ممکن ہے۔ وہ تو اسی صورت میں ہو سکتی ہے نا کہ ہم بھی ازلی اور ابدی ہوں، تو خدا ازل سے ہم سے محبت ابد تک کرتا رہے، شفقت کا اظہار کرے ہم پر، تو ہم تو ازلی نہیں ہیں، ہم تو مخلوق ہیں، ہم تو ایک وقت میں خلق ہوئے ہیں۔ تو پھر کیسے خدا کی شفقت اس کے مقدسوں، اس کے لوگوں کے لیے ازل سے ابد تک محیط ہو سکتی ہے؟ کیسے ہم خدا کے کلام کی اس سچائی کو جانیں، مانیں، سمجھیں، قبول کریں؟ تو اس بات کو سمجھنے کے لیے میں تھوڑی سی کوشش کروں گا 3-4 نکات کے اندر خدا کی لازوال شفقت، گہری اتم محبت، جس کو ناپا نہیں جا سکتا، جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا، جس کا کوئی شروع اور آخر نہیں، جس کا کوئی آغاز و اختتام نہیں، کیسے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ہم سے ایسی محبت، ایسی شفقت اور ایسے جذبات ہمارے لیے رکھتا ہے؟ تو 4 نکات میں ہم خداوند کی شفقت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، زبور کو ایک طرف رکھتے ہوئے، صرف اس میں سے خدا کی شفقت کا موضوع لیتے ہوئے 4 نکات جو زبور سے نہیں لے رہا میں، لیکن بائبل سے لے رہا ہوں۔ زبور میں جو نکات ہیں وہ میں نے پہلے آپ کو بتا دیے، اتنا وقت نہیں کہ میں آج پورے زبور کی یا ان زبور میں ان نکات کی وضاحت یا تشریح یا تفسیر آپ کے سامنے کروں۔ اس لیے صرف میں نے کہا اس زبور میں سے آج میں اپنے خدا کے بارے میں، جس نے مجھ سے محبت رکھی، اور محبت بھی عارضی، فانی، وقتی، تھوڑی نہیں، بلکہ لازوال محبت، ازلی اور ابدی محبت، اس محبت کی گواہی دے سکوں آپ کے سامنے، اس محبت کا ذکر کر سکوں کہ کیسے بائبل کہتی ہے خدا محبت ہے، اور پھر ساتھ کہتی ہے وہ ازلی اور ابدی بھی ہے۔ تو اس کا مطلب اس کی محبت اس کے لوگوں کے لیے ازل سے ابد تک محیط ہے، ازل سے ابد تک کا احاطہ کرتی ہے۔ تو ہم پہلے دیکھتے ہیں خدا کی شفقت ازل میں برگزیدگی کے اندر۔ 4 نقطوں میں، 4 نکات میں سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیسے خدا کی شفقت ہمارے لیے، اس سے ڈرنے والوں کے لیے، اس کے مقدسوں کے لیے ازل سے ابد تک کیسے محیط ہے، ہو سکتی ہے، ممکن ہے۔ تو ازل میں اس کی شفقت برگزیدگی میں، ماضی میں اس کی شفقت مصلوبیت میں، حال میں اس کی شفقت ہماری تقدیس میں یا ہمیں پاک کرنے میں، ہمیں اپنا فرما بردار بنانے میں، ہمیں اپنے بیٹے کی صورت اور مزاج پر ڈھالنے میں وہ اپنی شفقت کا اظہار کر رہا، اور مستقبل میں اس کی شفقت تجلی میں، جب وہ ہمارے بدن کی پست حالی کی صورت کو بدل کر اپنے جلال کی صورت میں ڈھال دے گا اور ہمیں اپنی ابدی زندگی سے ہمکنار کر دے گا۔ تو یوں سمجھ لیں کہ ہماری نجات، جس کی بنیاد خدا کی شفقت، خدا کی محبت ہے، اور بائبل کا نچوڑ ایک آیت میں، ایک جملے میں یہ ہے، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی۔ تو خدا نے مجھ سے، آپ سے، تمام جہان کے گناہگاروں سے محبت کی،
उस मोहब्बत के सबूत और इजहार के तौर पर उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो जो खुदाए मोहब्बत, खुदाए अज़ली और अब्दी के वसीला से दस्तयाब निजात है, वो निजात भी बड़ी वसी है और वो भी अज़ल से अबद तक का अहाता करती है। इसलिए बाइबल में लिखा है, इतनी बड़ी निजात से गाफिल रहकर कोई क्यों कर बच सकता है। क्यों कहा गया है इतनी बड़ी निजात? क्योंकि इस निजात का बानी, इस निजात का मंबा, इस निजात का सरचश्मा, इस निजात का मंसूबा साज वो बहुत बड़ा है, वो बहुत अजीम है, वो लाजवाल है, वो अज़ली और अबदी है। इसलिए उसकी मुहैया करदा निजात भी अबदी है, जिसकी बुनियाद उसकी शफकत है, उसका फजल है, उसकी मेहरबानी है, उसकी मोहब्बत है। तो अज़ल में उसकी शफकत का इजहार बरगुज़ीदगी में, हवाले नहीं खोलूंगा ना खुलवाऊंगा आपसे, वक्त बचाने के लिए ज़बानी बोलता जाऊंगा। इफ्सू पहले बाब की 3-4 आयत में लिखा है, हमारे खुदावंद यसु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जिसने हमको मसीह में आसमानी मुकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी। हमारे खुदावंद यसु मसीह के खुदा, हमारे खुदावंद यसु मसीह का खुदा और बाप क्यों हम्द के लायक है, क्यों प्रस्तिश के लायक है, क्यों शुक्रगुजारी के लायक है, जिसके लिए ज़बूर कह रहा है खुदावंद का शुक्र करो। इसलिए कि जिसने हमको मसीह में आसमानी मुकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी। हमारा खुदा न सिर्फ हमें जिस्मानी बरकत, दुनियावी बरकत, जमीनी बरकत अता करता है, जिसका बयान ज़बूर के अंदर है जो हमने पढ़ा है। उसने तख्लीक की, उसने जमीन और आसमान बनाए, उसने जमीन को पानी पर फैलाया, बड़े बड़े नैयर बनाए। तो गौर करें, जितनी चीजें उसने खल्क की, तख्लीक की, जो पहली 9 आयत में बयान है, वो सब चीजें ऐसी हैं जो हमारी जिंदगी को बरकरार रखने और हमारी जरूरियात को पूरा करने के लिए बहुत अहम थी। इसलिए खुदा ने हमें बनाने से पहले दुनिया को बनाया, जमीन और आसमान को बनाया, सूरज चांद सितारों को बनाया और जमीन पर दरख्त और फलों को लगाया, दरख्त और फलों और सब्जियों को। तो ये जिस्मानी बरकत, दुनियावी बरकत, जमीनी बरकत, ये भी उसकी शफकत का इजहार है। लेकिन जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है, इसमें दुनियावी, जिस्मानी, जमीनी, आर्जी बरकत नहीं, यहां रूहानी बरकत की बात हो रही है। तो मैं आयत पूरी पढ़ता हूं, फिर आपने बताना वो रूहानी बरकत क्या है इस आयत में, ठीक है? साथ साथ मैं आपका इम्तिहान भी ले, जैसे तारुफ कराया, मैं बाइबल स्कूल में पढ़ाता हूँ माजरत के साथ, वहां हम स्टूडेंट से 7 सवाल करते हैं। कोई भी बात या सब्जेक्ट पढ़ाते हुए 20 में सवाल करते हैं, तो ये मेरी आदत बनी हुई है, माफ कर दीजिए। अच्छा, तो मैं आयत पढ़ रहा हूं, इसमें से आपने बताना है रूहानी बरकत क्या है। हमारे खुदावंद यसु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जिसने हमको मसीह में आसमानी मुकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी। चुनाचे उसने हमको बनाए आलम से पेशतर उसमें चुन लिया, ताकि हम उसके नजदीक मोहब्बत में पाक और बेऐब हों। इस आयत के मुताबिक जो आपके सामने मैंने 2 पढ़ी हैं, इफ्सियों पहले बाप की 3 और 4 आयत, अगर आपके साथ बाइबल है, आपने खोली भी हुई है, जरा मुझे गौर करके बताएं। इसमें खुदा की हम्द करने को रसूल दावत दे रहा है, तलकीन कर रहा है, और उसका जवाब और बुनियाद ये बता रहा है कि उसने हमें हर तरह की रूहानी बरकत अता की है। तो मैं पूछ रहा हूं, मुझे बताएं इस आयत के मुताबिक हर तरह की रूहानी बरकत क्या है
اور ہے بھی ایک مقاموں پر مسیح میں آسمانی مقاموں پر بیٹھا ہے. میں پھر پڑھتا ہوں، پھر بولیے گا. بات صحیح کر رہے ہیں لیکن تھوڑی سی ہٹ کے. چنانچہ اس نے ہم کو بنایا عالم سے پیشتر اس میں چن لیا تاکہ ہم اس کے نزدیک محبت میں پاک اور بے عیب ہوں. بنائے عالم سے پیشتر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب عالم نہیں بنے، جب زمین و آسمان نہیں بنے، جب مادی کائنات تخلیق نہیں ہوئی، اس سے پہلے ہمیں اس نے چن لیا، برگزیدہ کیا. کس مقصد کے لیے؟ تاکہ ہم اس کے نزدیک محبت میں بے عیب ہوں، اس کے ساتھ ہوں، اس کے قریب ہوں، اس کے ساتھ محبت میں منسلک ہوں. اس مقصد کے لیے چن لیا. ہم ازل میں تھے، ہم تھے اس وقت، سوچ ارادے خیال میں. ہلیلویا. اس لیے لکھا ہے. اچھا، اس کا جواب اسی آیت میں ہے. میں پھر پڑھتا ہوں، پھر مجھے بتائیے کہ کیسے. ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو جس نے ہم کو مسیح میں آسمانی مقاموں پر ہر طرح کی روحانی برکت بخشی. کیسے؟ چلے بتائیں کب. یہ ہے جواب، کب کا جواب دے. اب بتائیں کیسے. مسیح میں، اپنی حکمت میں، اپنے کلام میں، اپنے بیٹے میں، اپنے ازلی ارادوں اور منصوبوں میں. ہم خدا کے منصوبوں میں تھے، ہم خدا کی کلام، اب اس کی سوچوں میں، اس کے ارادوں میں. خدا سوچ رہا تھا ہمارے بارے میں، ہمیں خلق کرنے کے بارے میں. اور کیسے؟ مسیح میں. مسیح کون ہے؟ خدا کی حکمت، خدا کا کلمہ، خدا کا کلام. اس سے پہلے کہ بولا جائے، کلمہ کیا ہوتا ہے؟ ذہن میں، خیالوں میں. تو خدا کے ارادوں اور منصوبوں میں خدا نے ہمیں ہمارے بارے میں سوچا، ہمیں خلق کرنے کا ارادہ کیا، ہمیں پاک کرنے کا، ہمیں اپنے قریب رکھنے کا، ہمیں ہمارے ساتھ محبت کے رشتے میں منسلک ہونے کا. اس نے بنائے عالم سے پیشتر مسیح میں منصوبہ بندی کی. یہ اس کی شفقت تھی. اچھا، اس میں شفقت کیسے ہو سکتی ہے خدا کی؟ دیکھیں، خدا جو خالق، قادر مطلق، سب کچھ کرنے کی طاقت، قوت، قدرت اور اختیار کا مالک ہے، وہ اس کے ساتھ عالم کل یعنی سب کچھ جانتا ہے. سب کچھ جاننے کی صلاحیت کا مالک ہونے کے ناطے سے وہ جانتا تھا کہ جس مائیکل کو، جس آدم کو میں بناؤں گا اور اسے آزاد مرضی پر بناؤں گا، وہ اپنی آزاد مرضی میں غلط انتخاب اور فیصلہ کر کے گناہ میں گرے گا. تو پھر کیا ہوگا؟ خدا کا منصوبہ ناکام ہو جائے گا، خدا کی محبت اس سے ختم ہو جائے گی، خدا کی قربت میں رہنے کے وہ لائق نہ رہے گا. لیکن خدا کا شکر ہو، اس لیے اس نے بنائے عالم سے پیشتر مجھے مسیح میں، آدم میں اس نے مجھے بعد میں رکھا، پہلے مسیح میں بنائے عالم سے پیشتر. اور مسیح میں میری اور آپ کی خدا نے نجات کی منصوبہ بندی کی، حکمت عملی تیار کی کہ کیسے اس انسان کو جو گناہ میں گرے گا بنایا جائے گا، اپنے وقت پر خلق کیا جائے گا، گناہ میں گرے گا، اور اس کو گناہ سے چھڑانے، اسے اپنے نزدیک لانے، اسے اپنی محبت کے رشتے میں منسلک کرنے کے لیے کیا کیا جائے گا؟ کیا ہوگا؟ مسیح. جواب کیا ہے؟ مسیح. تو کیسے ہم سمجھ سکتے ہیں اس کی شفقت ابدی ہے؟ اس اعتبار سے کہ اس نے بنائے عالم سے پیشتر یعنی ازل میں
مسیح کے اندر جو خدا کا کلمہ، خدا کا بیٹا، خدا ثالوث کا دوسرا اقنوم، ازلی اور ابدی خدا، کلمہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام وہ خدا ہے، یعنی ازلی اور ابدی۔ اس نے مجھے اور آپ کو چنا، یعنی دوسرے لفظوں میں میرے اور آپ کی مخلصی کے لیے مسیح کے مجسم ہو کر دنیا میں آ کر مصلوب ہونے کا منصوبہ بنایا، حکمت عملی تیار کی، منصوبہ بندی کی۔ یہ اس کی محبت تھی، یہ اس کی شفقت تھی، یہ اس کی رحمت تھی جو ازلی ہے۔ تو پہلا نقطہ، خدا کی شفقت کیسے ازلی ہے؟ ازل میں اس کی شفقت کا اظہار اس نے برگزیدگی میں کیا ہے۔ ہماری برگزیدگی کب ہوئی؟ بنائے عالم سے پیشتر۔ کیسے ہوئی؟ مسیح میں۔ اچھا، مسیح میں ہمارے ساتھ ازلی محبت کیسے ہوئی؟ ہم تو ازل میں تھے نہیں جی۔ ہاں، اس پر ایمان لانے سے ہم اس کے ساتھ جو ازلی اور ابدی ذات ہے، ہستی ہے، اور اس میں کیا گیا جو ہماری نجات کا ازلی منصوبہ ہے، روحانی برکت ہے، اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں، منسلک ہو جاتے ہیں، شریک ہو جاتے ہیں، اس کے حامل ہو جاتے ہیں، نجات یافتہ ہو جاتے ہیں۔ تو خدا کی اصلی شفقت کا اظہار برگزیدگی میں، اور پھر صرف ازل میں نہیں، اس نے ہمیں برگزیدہ کیا، پھر ماضی میں اس نے اپنی شفقت کا اظہار اپنے بیٹے کو قربان کر کے کیا۔ رومیو 5ویں باب کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہگار ہی تھے، مسیح ہماری خاطر مصلوب ہوا۔ خدا باپ نے بنائے عالم سے پیشتر اپنے بیٹے ازلی کلمے، اپنی حکمت میں ہماری نجات کی منصوبہ بندی کی، بنائے عالم سے پیشتر، اور ماضی کے اندر تاریخ میں مجسم ہو کر قدم رکھ کے خدا بیٹے نے اس منصوبے پر عمل درآمد کیا، اس منصوبے کو عملی جامہ پہنایا۔ وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھا، تاکہ ہم گناہ کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جئیں، اور اسی کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے، خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہگار تھے تو مسیح ہماری خاطر، گناہگار ہم تھے، موت کے سزاوار حقدار ہم تھے، گناہ کی مزدوری موت ہماری تھی، لیکن مسیح ہماری خاطر مصلوب ہوا، اور اس کی بنیاد کیا تھی؟ خدا کی محبت۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خدا کی محبت میں، اور بائبل کہتی ہے محبت اس میں نہیں کہ ہم نے اس سے محبت کی، بلکہ محبت اس میں ہے کہ پہلے اس نے ہم سے محبت کی اور ہمارے گناہوں کے کفارہ کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ اس کے بیٹے کا ماضی میں، تاریخ میں، آج سے تقریباً 2000 سال پہلے صلیب پر قربان ہونا، گناہگاروں کے گناہوں کا فدیہ اور کفارہ دینا، خدا کی گناہگار کے ساتھ، انسان کے ساتھ محبت اور شفقت کا اظہار تھا ماضی میں۔ تو کیسے خدا کی شفقت ازلی اور ابدی ہے؟ ازل میں ہماری برگزیدگی میں، ماضی میں مسیح کی مصلوبیت میں، حال میں جو اس پر ایمان لا چکے ہیں، اس کے بیٹے اور بیٹیاں بن چکے ہیں، انہیں فرما بردار اور پاک اور بے عیب بنانے میں اس کے فضل کا اہم کردار، یہ اس کی شفقت ہے۔ آیت آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، فلپیوں کے خط میں سے، اس نقطے کو واضح کرنے کے لیے۔ دوسرے باب کی 12ویں 13ویں آیت، یہاں لکھا ہے، ایسا ہے میرے عزیزو، جس طرح تم ہمیشہ سے فرما برداری کرتے آئے ہو، اسی طرح اب بھی نہ صرف
میری حاضری میں بلکہ اس سے بہت زیادہ میری غیر حاضری میں ڈرتے اور کانپتے ہوئے اپنی نجات کا کام کیے جاؤ، کیونکہ جو تم میں نیت اور عمل دونوں کو اپنے نیک ارادہ کو انجام دینے کے لیے پیدا کرتا ہے وہ خدا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اپنی نجات کا کام کیے جاؤ۔ نجات کا بھی کوئی کام ہوتا ہے تو یاد رہے، یہ نہیں کہا جا رہا اپنی نجات کے لیے کام کیے جاؤ۔ نجات کے لیے ہم نے کوئی کام نہیں کرنا۔ بائبل کی تعلیم یہ ہے کہ خدا کے حضور کوئی بشر شریعت کے اعمال سے، مذہبی رسومات کی ادائیگی سے اس کے حضور راست باز نہیں ٹھہرے گا، نجات نہیں پائے گا۔ وہ ایک ہی کام ہے جو اس کے بیٹے کی مصلوبیت، گناہ گاروں کے لیے اس کا دیا ہوا فدیہ اور کفارہ، اس کام سے ہم نجات پاتے ہیں۔ نجات کے لیے ہم نے کام نہیں کرنا، لیکن نجات کا کام ضرور کرنا ہے۔ تو نجات کا کام کیا ہے؟ جب ہم نجات پا جاتے ہیں، ایمان لا کر خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں، مقدس کہلاتے ہیں، تو پھر ہم نے فرما بردار فرزند بننا ہے۔ تو فرما برداری کی بات ہو رہی ہے کہ فرما برداری کرتے ہیں اس طرح اب بھی نہ صرف میری حاضری میں بلکہ اس سے بہت زیادہ میری غیر حاضری میں ڈرتے اور کانپتے ہوئے اپنی نجات کا کام۔ جب ہمیں کوئی کام کرنے کو کہا جائے تو ہم ڈر جاتے ہیں، کوئی کرنا بھی پڑے گا، کیونکہ ہم پاکستانی بڑے کام چور ہیں، کام سے گھبراتے ہیں، نہیں ہے کہ لیکن فکر نہ کریں۔ آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ پڑھتا ہوں ذرا، پھر خوش ہو کے بتائیے گا کہ کیا اس میں ہمارے لیے تسلی۔ کیونکہ جو تم میں نیت اور عمل دونوں کو اپنے نیک ارادے کو انجام دینے کے لیے پیدا کرتا ہے وہ خدا ہے۔ ہلیلویا۔ ہم نے نہیں کرنا، ہم نے خدا کو موقع دینا ہے، ہم نے رول کس کو پکارنا ہے، ہم نے رول کس کو بلانا ہے، ہمیں روح سے پاک اور فرما بردار بننا ہے، ہم نے روح سے جسم کے کاموں کو نیست و نابود کرنا ہے، خود سے نہیں۔ یہ ہے فرما بردار بننے کا ساری زندگی کا کورس، مسیح کی مانند بننے کا۔ اس کے لیے ہمیں خدا نے تنہا نہیں چھوڑا، بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، اس کے لیے اس نے ہمیں مددگار سونپا ہے جو کب تک ہمارے ساتھ رہے گا۔ یہ بھی خدا کی ابدی شفقت کا اظہار ہے۔ ہمیں پاک اور فرما بردار بنانے کے لیے ہمیں ہمارے حال پر نہیں چھوڑ دیا کہ نجات دے دیے انہیں قائم رکھو، تھوڑا کام۔ ہم نے نہیں رکھنا، ہم نے صرف بھروسہ کرنا ہے، ہم نے صرف حوالے کرنا ہے۔ ہم نے جیسے کبھی اپنے جسم کے اعضاء جب ہم گناہ کے غلام تھے تو گناہ کی غلامی کے حوالے کیے تھے، اسی طرح اب اپنے جسم کے سب اعضاء راست بازی کی غلامی کے حوالے کرنے ہیں، رول قدس کے حوالے کرنے ہیں۔ رول قدس کو موقع دینا ہے۔ اسے پاک روح کیوں کہتے ہیں؟ وہ پاک کرتا ہے، وہ تقدیس کرتا ہے، اور یہ عمل توبہ سے لے کر موت تک ہر ایماندار کی زندگی میں جاری رہتا ہے، جاری رہنا چاہیے۔ ٹھیک؟ تو ازل میں ہماری برگزیدگی میں اس کی شفقت، ماضی میں اس کے بیٹے کی مصلوبیت میں اس کی شفقت کا اس نے اظہار کیا، حال میں روح القدس کی قدرت سے ہمارے جسم کے کاموں کو، ہماری نافرمانی کو، ہماری بدعادات کو ختم کرنے، کچلنے، جلا ڈالنے میں وہ اپنی قدرت اور شفقت کا اظہار کر رہا ہے، ہمیں پاک کر رہا ہے، ہمیں فرما بردار بنا رہا ہے، لیکن وہ زبردستی نہیں کرتا۔ یاد رکھیں، ہاں شیطان زبردستی کرتا ہے ہمیں نافرمان اور ناپاک بنانے میں، لیکن خدا زبردستی نہیں کرتا، رول کو زبردستی نہیں کرتا۔ وہ مددگار ہے، وہ ڈکٹیٹر نہیں ہے، وہ زبردستی نہیں کراتا۔ وہ کیا کرتا ہے؟ مدد کرتا ہے۔ اگر میں پاک ہونا چاہوں، اگر میں فرما بردار بننا چاہوں، اگر میں اس کے بیٹے کی مانند بننا چاہوں، اگر میں ایک مثالی ایماندار شخص، خدا کا بیٹا بیٹی، اس کا بے نقص فرزند بننا چاہوں، تب وہ میری مدد کرے گا۔ اگر میں نہ چاہوں تو نہیں کرے گا، زبردستی وہ نہیں کرے گا۔ تو یاد رکھیں، مسیح دل کے دروازے پر کھڑا کھٹکھٹاتا ہے، وہ دروازہ توڑتا نہیں۔ کہتا ہے اگر کوئی اس کی آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں
اندر آؤں گا، دروازہ توڑ کے کبھی نہیں آؤں گا. مطلب یہ خدا زبردستی نہیں کرتا. اگر ہم اسے اپنے دل میں دعوت روح القدس کی صورت میں آج وہ ہماری زندگیوں میں رہتے ہیں، اگر ہم اسے بلائیں گے، اگر ہم اسے اپنا مقدس سونپیں گے، اور بائبل کہتی کیا تم نہیں جانتے تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے. اگر ہم اپنی زندگی کو ایک مقدس کے طور پر اسے پیش کریں گے، اسے بلائیں گے، تو وہ آ کر اس مقدس کو پاک کرے گا. اور جو تم میں نیت اور عمل دونوں کو اپنے نیک ارادے کو انجام دینے کے لیے پیدا کرتا ہے وہ خدا ہے. ازل میں اس کی شفقت برگزیدگی میں، ماضی میں اس کی شفقت مصلوبیت میں، حال میں اس کی شفقت ہمیں پاک، فرما بردار اور بے عیب بنانے میں، یعنی اپنے بیٹے کی صورت و مزاج پر ڈھالنے میں. الہیات کی زبان میں سے تقدیس کہتے ہیں، یعنی پاکیزگی، پاک ہونے کا عمل. اور مستقبل میں وہ اپنی شفقت کا اظہار کرے گا تجلی میں، یعنی ہمیں جلال میں داخل کرنے میں. ایک آیت زبانی پڑھ دیتا ہوں. لکھا ہے ہمارا وطن آسمان پر ہے. یہ ہے فلپیوں 3 باب کی 20ویں 21ویں آیت. ہمارا وطن آسمان پر ہے اور ہم ایک منجی یعنی یسوع مسیح، خداوند یسوع مسیح کے وہاں سے آنے کے انتظار میں ہیں. وہ اپنی اس قوت کی تاثیر کے موافق جس سے سب چیزیں اپنے تابع کر سکتا ہے، ہماری پست خالی کے بدن کی شکل بدل کر اپنے جلال کے بدن کی صورت پر بنائے گا. یہ مستقبل کی بات ہے. یہ کب کی بات ہے؟ جب وہ دوبارہ آئے گا. اور جب آئے گا تو کیا کام کرے گا وہ؟ پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے جی اٹھیں گے، پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے اگر ہوئے اس کے آنے تک، تو ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کریں گے اور یوں ہمیشہ اپنے خداوند کے ساتھ رہیں گے. کب تک؟ اس لیے ہم کہتے ہیں اس کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے. اس کی شفقت اس سے ڈرنے والوں پر ازل سے ابد تک کیسے ممکن ہے؟ مسیح میں، کیونکہ مسیح ازلی اور ابدی ہے. میں اور آپ تو ازلی ابدی نہیں. مطلب یہ کہ مسیح میں خدا نے ہمیں نجات دی ہے، مسیح میں ہی ہمیں خلق کیا ہے، مسیح میں ہمیں نئے سرے سے خلق کرنے کا انتظام کیا ہے، منصوبہ بندی کی ہے. اور ایمان لانے سے ہم ازلی خدا کے ساتھ، ازلی خدا کے ازلی منصوبے اور ازلی نجات کے ساتھ اٹیچ، منسلک پہ وابست ہو جاتے ہیں. اور یوں ہم ازل سے ابد تک ازلی اور ابدی خدا کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں، اس کی ازلی شفقت سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں. اب ہم سمجھ کے ساتھ، قائلیت کے ساتھ، جوش کے ساتھ کہہ سکتے ہیں خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے. آئیے یہ گیت کا پہلا مصرع گا کے زبور کا ہم خدا کی شفقت کا اظہار کریں اور اس کی شکر گزاری کریں. شکری یہوہ دائی کرو شکری یہوہ دائی کرو شکری یہوہ شکر کرو تسیو دا جیڑا ہے خدا ماندا خدا. شکر کرو تسیو دا جیڑا ہے خدا ماندا خدا. خداوند آپ سب کو برکت دے. ہاللویا. ہم اپنے سروں کو خداوند کے حضوری میں جھکائیں گے
اور آج کے زندگی بخش کلام کے لیے ہم خدا ان کی شکر گزاری کریں گے، اور خدا کے خادم کے لیے خاص طور پر ہم خدا ان کی شکر گزاری کریں گے جو اپنے خادم کو ہمارے درمیان لے کر آیا تاکہ ہم خدا ان کے کلام کی میٹھی باتوں کو سنیں اور خدا ان کی شفقت کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے والے ہوں۔ ہم اپنے سروں کو جھکاتے ہوئے خدا ان کی شکر گزاری کریں گے۔ میں ریکویسٹ کروں گا بھائی عدنان سے کہ وہ شکر گزاری کی دعا میں رہنمائی کریں۔ شکرگزار زندہ آسمانی باپ ہے رب کی مالک تمام نعمتوں میں خوشیوں کے لیے اور خاص طور پر شکر فضل کے لیے ایک بار پھر آپ نے قدموں میں آنے کا فضل ہوتا ہے تو پھر یہ ہم کہ تیرے گھر میں آ کر تیرے نام کی شکر گزاری تیرے نام کی ستائش کریں اور تیرے نام کو طرف جلال دیں اور خاص طور پر اپنا شکر ادا کرتے ہیں آج کے زندہ کلام کے جو آپ ہماری زندگی میں بخشا ہے اس کے پڑھنے سے سننے سے عمل کرنے سے دل کو تسلی اطمینان اور روح کی عمری حاصل ہوتی ہے۔ اس کلام کے لیے تیرے بڑی فضل کے لیے تیری شفقت کے لیے جو تو ہم پہ کیے ہوئے ہیں تیری باری شفقت کے لیے تیرا رحم کے لیے ترس کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں ہمیں پر فضل کرتا ہے ہماری تو دیکھتا ہے باپ آج کلام جو ہم سیکھا ہے سب کی زندگی کے لیے باعث برکت رہنا اس پر عمل کرنے کا بھاری فضل دینا ہے اس کلام کو اپنے دل میں رکھ کر جلا دیں اس پر عمل کریں 30 گنا 100 گنا 60 گنا پھلنا ہے اس کلام کی وسیلہ سے تجھے بڑھتے ترقی کریں اور تیرے نام کو عزت اور جلال دیں باقی ہونے کے لیے ہمارا حامی اور یہ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے ہمارے اس سے پہلے کہ ہم آخری گیت گائیں کچھ اعلانات ہیں اور ہفتہ وار عبادات کا شیڈول میں آپ کے لیے پڑھوں گا، لیکن اس سے پہلے ایک شادی کی پکار ہے پاسٹر گلزار صاحب کے بیٹے کی شادی۔ عارف زمان گلزار مسیح حالت کمارا اور مہران ٹاؤن کے رہنے والے ہیں، اور ان کی شادی نورین دختر فرمان گل جو کہ تندور کالونی ڈرگ روڈ کی رہنے والی ہیں، مورخہ 14 فروری 2023 کو ہونا قرار پائی ہے۔ تو اگر آپ میں سے کوئی ایسی وجہ جانتا ہو جو ان کی شادی میں قانونی طور پر یا شرعی طور پر رکاوٹ کا باعث ہو سکتی ہے تو وقت سے پہلے خدا کے خادم کو یا چرچ کمیٹی کو مطلع کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہفتہ وار عبادت جو ہیں 1 فروری روز بدھ، آپ کو پتہ ہے کہ بدھ کی ہماری دعائیہ میٹنگ جو ہے وہ شام 7 بجے ہوتی ہے، اور اس دفعہ کی میٹنگ جو ہے وہ پاسٹر روبن الیاس لیں گے۔ اس کے علاوہ رفاقت خواتین کی میٹنگ جو جمعرات کو ہوتی ہے شام 6 بجے، اس میں بھی بہنوں سے ریکویسٹ ہے کہ وہ ضرور آئیں اور خداوند کی حضوری میں آ کر خداوند کی حضوری میں جھک کر وہ تمام ابلیسی منصوبے جو ہمارے خاندانوں کے خلاف ہیں وہ ان کو بریک کر سکتے ہیں، ان کو فیل کر سکتے ہیں خداوند کی حضوری میں آ کر۔ اس کے علاوہ نیکسٹ سنڈے کی عبادت جو ہے جو عشاء ربانی کی عبادت بھی ہوگی وہ 5 فروری بروز اتوار صبح 10 بجے ہوگی۔ اس میں پریزائڈنگ کی خدمت میں سر انجام دوں گا اور کلام مقدس کی خدمت جو ہے پاسٹر روبن الیاس گل صاحب سر انجام دیں گے۔ تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ان عبادات کو اور پاسٹر گلزار صاحب کے بیٹے کی شادی کو اپنی دعاؤں میں رکھیں کہ خدا ان تمام معاملات میں ہمارا عادی و رحمہ ہو اور اپنی الہی مدد ہم پہ ہمیشہ بڑھائے رکھیں۔ تو میں ریکویسٹ کروں گا بھائی ذیشان سے کہ وہ آئیں اور میٹنگ کو آگے بڑھائیں۔ ہاللیلویہ۔ ہم خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں، خدا کے زندگی بخش کلام کے لیے، اپنے کلام کے وسیلہ سے اس نے برکت دی ہے۔ اس کا کلام جو اثر رکھتا ہے، جو بے تاثیر نہیں لوٹتا ہے، اس کا کلام جو ہمیں دھوتا ہے، ہمیں پاک اور صاف کرتا ہے۔ ہم سارا جلال اس کے نام کو دیتے ہیں، ہم اس کی حمد اور تعریف اور شکر گزاری کرتے ہیں کہ اس کی شکل، اس کی شفقت ازل سے ابد تک ہے، اس کے ڈرنے والوں کے ان پر نسل در نسل ہے۔ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، سارا جلال ہم خداوند کے نام کو دیتے ہیں۔ آئیے ہم جو ہے وہ ہدیے کے ذریعے سے خداوند کی تمجید اور تعریف اور اس کی پرستش اور ستائش کریں گے، اور ہم گیت گائیں گے۔ تیری رحمت جی بالکل گا سکتے ہیں، بالکل گا سکتے ہیں۔
ہے کتاب کے اندر تیری رحمت ابدی ہے تیرا پیار نرالا ہے. تیری رحمت ابدی ہے تیرا پیار نرالا ہے. تیری رحمت ابدی ہے تیرا پیار نرالا ہے. تیرے پیار کی کرنوں سے تیرے پیار کی کرنوں سے ہر سمت اجالا ہے. تیری رحمت ابدی ہے تیرا پیار نرالا ہے. جان سے پیارا میرا میرا دنیا بنا ہے تو میرا عبادی ہوا ہے تو میرا عبادی ہوا ہے تو. تیری رحمت ابدی ہے تیرا پیار نرالا ہے. تیرا پیار نرالا ہے. میرے دل کا سہارا ہے تو جان سے پیارا ہے. میرے دل کا سہارا ہے میرے دل کا سہارا ہے. تیرا پیار نرالا ہے.